بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ فرحان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریئل ٹاک۔ ویورز، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کیا پاکستان نئے سیاسی اور انتظامی دور میں داخل ہو چکا ہے؟ دہشت گردی، سرحدی چیلنجز اور ریاستی حکمت عملی کیا ہے؟ دوسری جانب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک بڑی پروگریسو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کری، وزیر داخلہ کے بھی ہم نے کچھ بیانات سنے، بہت ملتی جلتی پریس کانفرنس تھی دونوں کی۔ کیا پاکستان کی سیاست کا نیا رخ یا نیا دور جس کو ہم کہیں کہ شروع ہونے کو ہے؟ ہمیں اسٹوڈیو سے جوائن کیا ہے عطا محمد تاران صاحب نے، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ مشتاق بلوچ صاحب جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، وہ ہمارے ساتھ آن کال پہ ہوں گے۔ تو تاران صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھی پریس کانفرنس ہوئی، پھر اس کے بعد وزیر داخلہ صاحب نے بھی کچھ ایسے بیانات دیے ہیں کہ جس پہ ان کا کہنا ہے کہ جو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو ینگ جنریشن ہے ان کے بڑے مطالبات ہیں، ان کے بڑے کہہ لیں گریونسز ہیں کہ اگر ان کو دور نہیں کیا جاتا تو پاکستان جس طرح 70-75 سال سے چلا آ رہا ہے یہی حالات جو ہے ہم آگے بھی دیکھیں گے۔ تو کیسے دیکھتے ہیں دونوں کی اسٹیٹمنٹس کو؟ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا اور اپنی بات کرنے کا موقع دیا۔ دیکھیں، پاکستان ماشاءاللہ 74-75 سالوں کا ہو چکا ہے اور یہاں پر تقریباً ہر طرح کے سسٹم کو اپنایا جا چکا ہے۔ یہاں پر مارشل لا بھی لگا، جمہوریت کو بھی پروان چڑھنے دیا گیا اور سارے سسٹم اپنائے گئے، لیکن ابھی تک کیا وجہ ہے کہ پاکستان شروع میں جب معروض وجود میں آیا تھا وہ دور ایک ایسا دور تھا کہ جب ہم نے جرمنی کو بھی قرضے دیے، ہم نے چائنا کو بھی سپورٹ کیا، ہم نے سعودیہ تک کو قرضہ دیا، یعنی کہ ہم وہ ملک تھے۔ آج ایسی کیا وجوہات ہو گئی ہیں کہ آج پاکستان اگر ہم دیکھا جائے خطے میں تو ہماری معیشت تباہ حال ہو چکی ہے، اس وقت ہم پہ قرضے کا انتہائی بوجھ ہے اور ہمارے اندرونی اور بیرونی یعنی کہ خارجہ اور ہماری جو داخلہ پالیسی ہیں وہ دونوں سب کے سامنے ہیں کہ ہمیں پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس وقت جو دور چل رہا ہے وہ جمہوریت ہے، اور جمہور اب جمہور تو اپنا فیصلہ دے چکا ہے۔ آپ نے جمہوریت میں جمہور کے فیصلے کو مانا ہی نہیں۔ 8 فروری کو پورے پاکستان کے اندر لوگوں نے نکل کر پاکستان تحریک انصاف کے نمائندوں کو ووٹ دیا اور انہیں حق دیا کہ وہ حکمرانی کریں، اور اس سے پہلے 4 سال کا دور جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پچھلے اگر 4-5 دہائیوں کی بات کی جائے تو سنہرا دور تھا 4 سال کا دور جو عمران خان کا دور تھا، جب معیشت پروان چڑھی، جب کسان خوشحال ہوا، جب عام آدمی خوشحال ہوا۔ حالانکہ وہ دور تھا جب کرونا کی وبا بھی آئی، اس کے اندر ہماری صنعت کا پہیہ بھی چلا اور ہمارے جو تعلقات تھے لوگوں سے وہ بھی بہتر ہوئے، ہمارے جو پڑوسی ممالک تھے ان سے ہمارے حالات بہتر ہوئے۔ پاکستان کے اندر کے حالات یہ تھے کہ کہیں پر بھی دہشت گردی تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی، کوئی ڈرون اٹیکس نہیں ہوئے، کوئی حملے نہیں ہوئے، بالکل ایک اچھا چل رہا تھا۔ لیکن ایسی کیا وجوہات یعنی کہ ضرورت پیش آئی کہ ایک منتخب حکومت کو، ایک ایسے منتخب وزیر اعظم کو ہٹا دیا گیا، اسے جیل بھیج دیا گیا۔ آج 3 سال تقریباً پورے ہونے کو ہیں۔ عطا صاحب، ان کو بھی لافلی ہٹایا گیا، ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا گیا ان کے اسمبلی کے اندر۔ اور آپ نے بات کری دہشت گردی کی، تو جو ابھی موجودہ جو سیاسی جماعتیں ہیں اگر ان سے بات ہوتی ہے ہماری تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تمام تر جو طالبان تھے افغانستان سے یہ عمران خان کے دور پہ لائے گئے۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ شاید آپ پرویز مشرف کا دور بھول گئے، آپ اس سے پہلے کا دور بھول گئے کہ کس طرح ان طالبان کو بنایا گیا۔ گڈ طالبان، بیڈ طالبان سب کے سامنے ہے۔ خان صاحب نے تو آ کر ایک ایسی پالیسی وضع کی کہ افغانستان یعنی کہ افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اسلامی برادر ہمارا ملک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت جو حالات کیے گئے، اب دیکھیں کہ نیٹو کی سپلائی تک، یعنی کہ جب اس وقت ایسے حالات ہوئے کہ عمران خان کی جب خیبر پختونخوا میں حکومت تھی تو عمران خان نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اگر انہوں نے ہمارے ساتھ یعنی کہ پاکستان کے مفادات کو مقدم نہیں رکھا تو ہم ان کی رسد کو بند کریں گے، نیٹو کی سپلائی کو، اور وہ بند کر کے دکھائی گئی اور ہمارے مطالبات مانے گئے۔ عمران خان صاحب بھی تو تھے جو ڈٹ کے کھڑے رہے اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی بالادستی کی بات کی، پاکستانیوں کی بات کی، اور یہی وجہ تھی کہ ملک خوشحالی کی طرف تھا۔ اور جہاں تک آپ کہتے ہیں لو کانفیڈنس جو کیا گیا، میں مانتا ہوں کہ قانونی طریقے سے تو کیا گیا، لیکن اس کے اندر جو کیا کچھ کیا گیا وہ سب کے سامنے ہے۔ کس طرح وفاداریوں کو توڑا گیا، کس طرح میں یہ اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ سیاسی ورکرز، اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کا میں سمجھتا ہوں کہ شاید 60% ورکر
جو ہے وہ FIR بھگت رہا ہے، جن کو گرفتار کیا گیا، جنہیں جیلوں میں ڈالا گیا۔ یہ کہاں کی جمہوریت ہے کہ آج ایسا ہو گیا کہ اظہار رائے جو ہے اس پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ یہ یعنی کہ آج آپ دیکھ لیں کہ پیکا ایکٹ، آپ کے کتنے صحافی لوگوں، ہمارے جو صحافی ہیں ماشاءاللہ جید صحافیوں میں 14 نام تو ابھی آپ کے سامنے آئے ہیں کہ جنہیں آف ایئر کر دیا گیا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر؟ بالکل ٹھیک، آپ نے جیلوں کی بات کہی۔ مشتاق بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مشتاق بلوچ صاحب، عطا صاحب کا کہنا ہے کہ جتنی سختی اس دور میں دیکھی جا رہی ہے PTI کے اگینسٹ، ان کا کہنا ہے کہ ماضی کے اندر ایسی مثال نہیں ملتی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب PTI کے دور میں PMLN ہو یا پیپلز پارٹی ہو، ان کے رہنماؤں کے ساتھ، ان کے ورکرز کے ساتھ کیا اس طرح کے واقعات پیش نہیں آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھا۔ میں صرف ایک بات بتانا چاہوں گا، یہ میرے معزز دوست جو ہیں، بلکہ معزز دوست ہیں، معزز میرے بیٹے کی جگہ پر ہیں، میں ان سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کیا وہ وقت بھول گئے کہ عمران خان صاحب ہمارے انتہائی محترم ہیں کہ جب وہ بولتے تھے کہ میں نہیں چھوڑوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا، یہ دورانیہ، یہ بیانیہ، یہ چلتا رہا۔ اور یہ کیا یہ مناسب تھا کہ ایک حکمران جو ہے یہ وہ کہتے تھے کہ میں نہیں چھوڑوں گا؟ اور تقریباً ابھی کل ہی کہیں بات ہو رہی تھی، میں نے یہ کہا کہ بھئی اگر کوئی انصاف کرنا ہے تو ٹی وی پر عمران خان صاحب کے وہ بیانات جو جب وہ اقتدار میں تھے آدھے ٹی وی پہ وہ لگائیں، اور آدھے ٹی وی پہ جو اب بیانات آ رہے ہیں وہ لگائیں، اور آپ لوگ فرق خود محسوس کر لیں گے کہ اس وقت جو بولتے تھے اور اب جو بولتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے اور زیادتی ہو رہی ہے اور لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، تو یہ میرے خیال میں نامناسب ہے۔ اور وہ وقت دیکھنا چاہیے کہ جب اس وقت جب یہ عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو کتنا زبردست طریقے سے اور بہت اب میں کیا کہوں کہ اس انداز میں لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا تھا لوگوں کے ساتھ۔ ابھی یہ دیکھیں، میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، میرا تعلق مسلم لیگ نون سے نہیں ہے، لیکن ان کے لیے جو بیانات دیے جاتے تھے آپ محسوس نہیں کر سکتے تھے، آپ سنتے نہیں تھے، آپ لوگ دیکھتے نہیں تھے، یا ہم دیکھتے نہیں تھے، ہم نے سب کچھ دیکھا۔ لیکن اس کے بعد جب ان پہ یہ وقت آیا کہ یہ اسد زرداری صاحب نے، ہمارے چیئرمین صاحب نے، انہوں نے مل کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جو رستہ اختیار کیا، تو اس میں جب ان کو ہٹایا گیا جمہوری طریقے سے ہٹایا گیا، اس طریقے سے نہیں ہٹایا گیا جس طریقے سے اب میں معذرت کے ساتھ کہوں گا جس طرح یہ آئے تھے۔ وہ وقت بھول گئے کہ جس وقت جب یہ ہمارے جہاز پہ لے کے لوگوں کو جاتے تھے کہ جی ایک وکٹ گر گئی، ہم ہنستے تھے اور افسوس کرتے تھے کہ اتنا اچھا ملک ہے اور یہ کہا جا رہی ہے ایک وکٹ گر گئی، ایک وکٹ گر گئی، اس سے وفاداریاں تبدیل کی گئیں۔ کیا وقت ہم بھول گئے ہیں؟ لیکن بس اب یہ کہنا کہ بھئی ان کے دور کے اندر بہت اچھا تھا اور اب ظلم ہے، تو یہ انتہائی نامناسب ہوگا۔ بات یہ ہے کہ صرف دونوں دوروں کو سامنے رکھ کے آپ بات کریں، دونوں دوروں کو، اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی کون کیا تھا اور کس طرح ہوا۔ تو میرے خیال میں جو میری ناقص رائے ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت جب یہ ہمارے عمران خان صاحب سے آپ اس ٹی وی چینلوں کو دیکھ لیں، کیا گفتگو ہوتی تھی ٹی وی چینلوں پہ؟ کیا آپ نے نہیں سنا تھا خواتین کیا کہتی تھی آ کے ٹی وی چینلوں پہ؟ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کس طرح لوگ کہتے تھے آ کے ٹی وی چینلوں میں عمران خان صاحب خود کس انداز میں کس الفاظ استعمال کرتے تھے؟ کیا آپ بھول گئے وہ لوگ؟ بالکل ٹھیک مشتاق بلوچ صاحب، یہ تو ہو گئی ماضی کی باتیں۔ اب ہم نے دیکھا جی کہ آزاد کشمیر کے اندر الیکشن ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی جو ہے وہ اتحادی ہے PMLN کی، جی لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور PMLN کے بھی بڑے کنفلکٹ سامنے آ رہے ہیں۔ کوئی سیم پیج کے اوپر جو ہے، اگر ہم بلاول بھٹو کی سٹیٹمنٹ سنیں تو وہ بھی بڑی ہارش نظر آتی ہے PMLN کو لے کے، اور جب ہم PMLN کی لیڈرشپ کی جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی حکومت سے کیا علیحدگی اختیار کر سکتی ہے؟ دیکھیں، سب سے بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت جو ہے یہ جو ایک فطری عمل ہے اس کے وہ نہیں ہے، ایک فطری عمل جو ہے وہ نہیں تھا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ وجہ یہ تھی کہ
पीपल्स नून लीग ने फेडरल गवर्नमेंट ने वोट हासिल किए थे, ज्यादा वोट हासिल किए थे। अब वो किस तरीके से हासिल किए थे, वो अच्छे तरीके से या गलत तरीके से, वो दुनिया जानती है। अच्छा, तो वहाँ पर कश्मीर के अंदर जो है, ये आपको पता है कि कश्मीर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक वोट बैंक है, एक वोट बैंक है, जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक वोट बैंक है। अच्छा, उसको गैर फितरी अंदाज में हटाने की कोशिश की जा रही है। ये गैर गलत तरीका है। जबकि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ज़ाती बात करता हूँ, मैं ये बीइंग ए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन के हैसियत से मैं ये कहता हूँ कि जो जीतता है उसको आने दो, चाहे उसके अंदर इमरान खान थे, चाहे उसके अंदर नवाज शरीफ थे, चाहे उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। लेकिन इमरान खान साहब को भी गैर फितरी अंदाज में आगे लाया गया, उसको ले जाके लोगों को वो ये जो कहा जाए कि पतंग कट गई करके लाया गया। इसी तरीके से यहाँ पर कश्मीर के अंदर जो है, ये बयानात जिस वक्त हमारे मोहतरम फादिल दोस्त हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने जो बयानात देने शुरू किए तो उसका असर वो समझ रहे थे कि वहाँ पर पड़ेगा, जिसका असर वो कश्मीर में नहीं पड़ा। लेकिन वो जो हमारे, अब मैं क्या कहूँ कि हमारे इदारे जिनकी मुदाखलत की वजह से जो है वो वहाँ का दल तब्दील भी हो रहा है, और वो लेकिन अवाम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं। तो मुश्ताक बलोच साहब, वो कौन सी कुव्वतें हैं जो PMLN को कश्मीर के अंदर लाने की कोशिशें कर रही हैं? देखें, जो मैं अभी इसके मुतालिक मैं क्या कहूँ, देखिए मैं इसके मुतालिक क्या कहूँ, क्योंकि मेरा अपना बेटा सरदार आसिफ बलोच, वो इलेक्शन जब हुए थे तो उसने कॉन्टेस्ट किया था MPA के लिए। तो जब बताया गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे ये लोगों को यहाँ पर बताया जाता था कराची में कि वो जीत रहे हैं और आखिर में वोट 0 मिला उसको, तो अब उसी को आप इसको उसके साथ कश्मीर के अंदर ले जाएं कि जीती हुई चीज को 0 वोट में तब्दील करना, ये किसका काम है और कौन कर रहा है और क्यों कर रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए। जो जीतता है उसको जीतने दें, फितरी अंदाज में, गैर फितरी अंदाज में नहीं, फितरी अंदाज में जो जीतता है उसको जीतने दें। अभी पिछले दिनों गवर्नमेंट किसी थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट थी, क्या वो ऐसे ही आई थी? नहीं, ऐसे नहीं आई थी। लेकिन कुछ चीजें जो है हमें हजम नहीं होती, जिसकी वजह से जो उसको हटाना, जो उनको तब्दील करना, वो मकसूद हो गया। जैसे अब आपको एक बहुत ही वो कहूँगा कि हमारे वज़ीर दाखिला और हमारे वज़ीर जो दिफा है, इनके बयानात आपके सामने नहीं है। जब बयानात सामने है तो उसका रिजल्ट भी आता है कि जब ये दो हमारे मोहतरम जो इदारों के सरबराह हैं, ये जब बयान देंगे तो पूरा इदारा चेंज हो जाता है, पूरा इदारा उस बयान की पैरवी करने लग जाता है। तो अब मजीद आप लोग समझदार हैं कि क्यों हो रहा है ऐसे। मुश्ताक साहब ये कह रहे हैं कि PMLN और पीपल्स पार्टी का ये जो एक कोलाइड सेटअप बना है, ये गैर फितरी है। तो क्या ऐसी मजबूरी बनी कि दो पार्टियों को जो है एक साथ बैठना पड़ा? देखिए, सबसे पहले तो मेरे बुज़ुर्ग हैं, ज़ाहिर उम्र में बड़े हैं, मैंने याद कराना चाहता हूँ। ये कहते हैं कि इमरान खान साहब यानी कि जब चैनल्स पे या TV पे आके बैठ के बातें करते थे, तो मैंने याद करा था, चलो ये लोग भूल गए कि हमारी मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। लेकिन जो लीडर्स होते हैं ना, वो हमेशा दिलों में रहते हैं, याद रखे जाते हैं। तो जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो आज ज़िंदा हैं और लोग उन्हें याद रखते हैं, जिस तरह बीबी शहीद ज़िंदा है, ये भूल गए कि बीबी शहीद की किस तरह की तस्वीर किसने जहाज़ के ज़रिए गिराई गई और क्या लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, क्या फ्लोर ऑफ द हाउस असेंबली के अंदर खड़े होकर बेनज़ीर साहिबा को पीली टैक्सी नहीं कहा गया। फिर क्या कहा गया कि सरे महल के जो केसेस थे, और कहा गया कि आपका पेट फाड़ कर जो है, चीर कर जो है ना, शहबाज शरीफ साहब ने ला। ये लैंग्वेजेस तो उससे पहले की आई हुई है, इमरान खान साहब के दौर में तो ऐसी बात हुई नहीं। और दूसरा, ये मुझे बड़ी हैरत होती है कि हम वो इमरान खान साहब बताते हैं कि जब वो अकेले एक सीट पे थे अपोजिशन में, तो वो कहते थे कि अपोजिशन वाले इल्ज़ाम लगाते थे कि हुकूमत वाले जो हैं वो चोर हैं। तो हुकूमत वाले ये नहीं कहते थे कि हम चोर नहीं है, वो कहते थे
اپوزیشن والے چور ہیں. وہی کچھ آج ہو رہا ہے. گلگت بلتستان کے الیکشن یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ادارے کشمیر میں جنہیں جتانا چاہتے ہیں, تو میں بتا دیتا ہوں وہی ادارے ہیں جنہوں نے آپ کو گلگت بلتستان کی حکومت دی, وہی اب نون لیگ کو کشمیر میں دینا چاہتے ہیں. اب جب وہ آپ کے لیے کریں تو وہ بہتر ہو, جب ان کے لیے کریں تو برا ہو. یہ تو خان صاحب نے پہلے ہی کہا تھا کہ جب میں ان پر ہاتھ ڈالوں گا تو یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے, اور وقت نے دیکھا عمران خان صاحب کی یہ بات بالکل سچ ثابت ہوئی کہ جب انہوں نے ان پر ہاتھ ڈالا تو یہ سارے اکٹھے ہو گئے. اب وہ میثاق جمہوریت جو تھی وہ بھی یاد آ گئی. اب وہ میثاق جمہوریت کہاں چلی گئی؟ آج آپ ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ ووٹ چور ہو. نون لیگ کہتی ہے کہ سندھ کے اندر, کراچی کے اندر جو مینڈیٹ تھا وہ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ تھا, وہ مینڈیٹ چوری کر ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کو دیا گیا, اور پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ پنجاب کے اندر جو مینڈیٹ تھا وہ عمران خان کا مینڈیٹ تھا, اور وہ چوری کر نون لیگ کو دیا گیا. یہ خود دونوں ایک دوسرے پر الزام لگا کر پورے پاکستانی بلکہ پوری دنیا کو حقائق بتا رہے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر اصل مینڈیٹ جس شخص کا ہے وہ ہے عمران خان, کیونکہ اس وقت 25 کروڑ عوام جو ہے وہ عمران خان کے پر متفق ہے. عمران خان ان کے دلوں کی دھڑکن ہے. آج 3 سال ہونے کو آ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آج یعنی کہ تمام یہ لوگ کہتے ہیں کہ مل کر ہم نے کام کرنا. سر ساری جتنی بڑی پارٹیاں ہیں وہ مل کے ایک پیج پر تو ہیں, وہ اس وقت اقتدار میں تو ہیں. کوئی بلوچستان میں اقتدار میں ہے, تو کوئی پنجاب میں اقتدار میں ہے, کوئی خیبر پختونخوا میں, تو یہ اس وقت سارے اقتدار کے اندر موجود ہیں. مزید آپ کو اقتدار کیسا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں کہ سسٹم کولیپس ہو چکا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سسٹم کولیپس ہو چکا ہے. آج پاکستان یعنی کہ معیشت ہماری آپ کے سامنے ہے, کسان ہمارا رو رہا ہے, عام آدمی ہمارا رو رہا ہے. بجلی کے بلوں کو دیکھ لیں, لوگ بجلی کے بل نہیں بھر پا رہے ہیں. اس وقت ان کو جتنی بھی لیجسلیشن ہو رہی ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہو رہی ہے. آج تک مجھے یہ بتائیں کہ ان 4-5 سالوں میں انہوں نے کوئی ایک عام آدمی کی کوئی لیجسلیشن کی؟ انہوں نے الیکشنز کے اندر کھڑے ہو کے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ 300 یونٹ جو ہم فری دیں گے, مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ ہم 300 یونٹ فری دیں گے. وہ 300 یونٹ کہاں گئے؟ آج تو وہ پہلے 200 یونٹ کراس کرنے پر 6 مہینے کی سزا تھی, اب تو عمر قید کی سزا انہوں نے سنا دی اس کے اوپر. جس نے 200 یونٹ استعمال کر رہا ہے اس کا بل آ رہا ہے 3600 روپے. تو عطا صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن بھی نہ لڑے اور سسٹم میں بھی نہ رہے, اور پھر اس کے بعد اتنی جو آپ لوگوں کی کمپلینٹس ہیں کہ اب ہم نے دیکھا جیسا کہ آزاد کشمیر میں جو ہے پی ٹی آئی نے کنٹیسٹ نہیں کیا الیکشن, تو کیا وجہ بنی؟ اگر آپ الیکشن ہی نہیں لڑیں گے تو عوام کے مسائل جب تک اسمبلیز میں نہیں جائیں گے تو عوام کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ عوام کے مسائل اسمبلیز میں تب جائیں گے جب عوام کے ووٹ سے آئے ہوئے لوگ, عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوئے ہوئے لوگ. دیکھیں جمہوریت کے اندر میں نے کہا نا, اہل جمہور میٹر کرتا ہے. خود ہمارے یعنی کہ فیلڈ مارشل صاحب نے بھی, میں نے ان کی مجھے سنا کہ اصل طاقت عوام ہوتی ہے. تو عوام اگر اصل طاقت ہے تو عوام نے تو 8 فروری کو اپنا میسج کنوے کر دیا تھا, اپنا ووٹ دے کر پیغام دے دیا تھا, لیکن ایسا ہوا نہیں. حکومت انہیں نہیں دی گئی جن کا حق تھا, جنہیں لوگوں نے ووٹ دیا. آج 25 کروڑ میں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا. ہمارے پاس سے ہمارے ایم این اے 231 میرا حلقہ لگتا ہے, وہاں سے خالد محمود علی جیتے, جس کا آپ کے سب کے سامنے ہے کہ جنہوں نے اپنے کیس بھی لڑا اور ان کے ریکارڈ کو عدالت کے اندر جلا دیا گیا. یہ اس جمہوری ملک کے اندر ہو رہا ہے کہ یعنی کہ ووٹنگ جو ووٹس آئے انہیں اور اس کے ریکارڈ کو عدالت کے احاطے میں جلا دیا گیا, اور کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ اس ملک میں تو یہاں تو جب بات تو تب بنے گی نا کہ جب میرے ووٹ کی عزت ہوگی. وہ جو کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو, انہوں نے ووٹ کو عزت تو نہ دی بلکہ بوٹ کو عزت دے دی. آج وہ بھی بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں جمہوریت کی, اور وہ جاتے ہیں. ارے سب سے پہلے تو سسٹم کو اگر آپ نے بچانا ہے تو آپ نے عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کو جو ہے نا اسمبلیوں کے اندر بھیجنا ہے. جب وہ منتخب نمائندے جائیں گے تو وہ اس عوام کی بات کریں گے. مشتاق بلوچ صاحب, جی حافظ نعیم صاحب کا بھی ایک بیان سامنے آیا جس میں کہتے ہیں فارم 47 کے مسلط کردہ اور کرنے والے اور کروانے والے اب دونوں ہی ناکام ہو چکے ہیں. تو ان کا تو کیونکہ اگر دیکھا جائے تو حکومت میں تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں بیٹھے ہوئے ہیں, تو حافظ نعیم صاحب کے بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے میں تھوڑا سا ان کا جو میرے محترم بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بات کو بتاؤں گا کہ ووٹ کو عزت دو یا بوٹ کو عزت دو. انہوں نے یہ جملہ کہا تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ووٹ کو اس وقت عزت دو جب آپ اوریجنل طریقے سے ووٹ لے کے آگے جا رہے ہیں. جو ووٹ لے کے آگے جا رہے ہیں, یہ پتنگ کٹنے والے ووٹ کو کس بات کی عزت دینی ہم نے؟ پتنگ کٹنے والے کی عزت ہم نے کس بات کی دینی؟ جو پتنگ کٹ گئی, ڈوری کٹ گئی, اس کی عزت ہم
جو ہم دیں گے تو اس کا رزلٹ یہی آئے گا کہ پھر ہم نے جیل میں جانا ہے. پھر دوسری بات, اگر ووٹ کو عزت نہیں دیں گے, ووٹ کی عزت آپ سیاست کے حساب سے ہٹا دیں, آپ ملک کے کنارے پہ لے کے جائیں. اور ایک طرف ہمارا افغانستان ہے, ایک طرف ہمارا انڈیا ہے, ہماری جان کو آئے ہوئے ہیں. اگر ہم پاکستانی فوج کا ساتھ نہیں دیں گے تو ہم آرام سے کیسے سوئیں گے؟ ہم نہیں سو سکتے. اگر ہم ان کو تنگ کریں گے, زیادہ تنگ کرتے ہیں, ہم یہ کوشش کریں گے ان کو تنگ کرتے رہیں, اور انہوں نے اپنے قدم پیچھے کر لے تو ہمارا نیند, ہمارا سونا حرام ہو جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے. تو اس طرح کے بیانات میرے خیال میں نامناسب ہیں. ملک کی سالمیت کے خلاف بیانات دینا انتہائی غیر مناسب ہوتے ہیں. تو میں ان کے ساتھ معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا, ملک کی سالمیت کے خلاف بیانات کسی کو نہیں دینے چاہیے. دوسری بات یہ, حافظ نعیم صاحب کی بات کرو, میرے انتہائی محترم اور قابل احترام ہمارے پاکستان جماعت اسلامی کے لیڈر ہیں, اور نارتھ آباد میں ہمارے ساتھ بھی ہیں, اور یہ بغیر ان کو پتہ بھی ہے کہ ہمارا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. اگر کوئی کام ہوتا ہے تو یہ ان کے کارکن بڑھ جوڑ کے ہمارا کام بھی کرا دیتے ہیں. اس وجہ سے نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے, اس وجہ سے کہ یہ کام یہ کرتے بھی ہیں. تو 47 اب جو ان کی بات کریں تو ان کا اپنا نقطہ نظر ہے, اور اس نقطہ نظر سے میں لاکھ اختلاف کروں, میں کچھ نہیں کر سکتا, کیونکہ کچھ دوست جو ہیں وہ فارم 47 کے حساب سے باتیں کرتے ہیں, لیکن اس کا اصل مطلب اور مقصد کیا ہے وہ اس کے پر وہ نہیں جاتے. تو میں اس کے اوپر حافظ نعیم صاحب کے متعلق میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا, نہ کہوں گا, کیونکہ میں ان کی انتہائی بالکل ٹھیک. عطا صاحب, یہ حافظ نعیم صاحب کا جو بیان آیا ہے, فارم 47 کے مسلط کردہ اور کروانے والے دونوں ہی ناکام ہو چکے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں؟ کروانے والے کی بات کرتا ہوں, کرنے والے کی بات نہیں کروں گا, کروانے والے کی بات کرتا ہوں. کروں گا. سب سے پہلے میں بتا دوں, دیکھیں ایک نیریٹو جنریٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف فوج کے خلاف ہے. میں آپ کے چینل کے توسط سے آج یہ بات پورے پاکستان کو بلکہ باور کروانا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ نیریٹو رہا ہی نہیں ہے. یہ نیریٹو منون لیک کر رہا ہے. ہمیشہ سے اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کے خواجہ آصف کے بیان کو دیکھ لیں, آپ ایاز لطیف صاحب کے بیان کو دیکھ لیں, آپ خواجہ سعد رفیق صاحب کے بیانات کو دیکھ لیں, آپ شہباز شریف کے بیان کو دیکھ لیں, وزیر اعلیٰ اس ٹائم جو مریم نواز صاحبہ ہیں ان کی موجودگی میں جو نعرے لگے ان کو دیکھ لیں. پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے کبھی یہ نیریٹو ڈیولپ نہیں کیا. انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ملک بھی میرا ہے, فوج بھی میری ہے. فوج سب سے, میں ابھی بھی کہتا ہوں 97% فوج کا جو ووٹ ہے, 97% پاک آرمی کے جو جوان ہیں یا جو لوگ ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو فالو کرتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو لائک کرتے ہیں. ہمارا یہ نیریٹو رہا ہی نہیں ہے. ہم نے کبھی بھی یہ بیان ایسا دیا ہی نہیں ہے پاکستان آرمی کے خلاف, کیونکہ یہ ادارے ہمارے سروں کے تاج ہیں. کیونکہ یہ ایک ادارہ نہیں ہے, پاکستان کے تمام ادارے, کیونکہ دیکھیں بارڈر پہ لڑتے ہوئے شہید ہوتے ہیں, یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں. دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں یہ ہمارے ادارے معزز ہیں, اسی طرح وابڈا کا ادارہ ہے, اس میں کام کرنے والے لوگ بھی اپنی جانوں کی نذرانے پیش کرتے ہیں. اسی طرح کے الیکٹرک کا ادارہ ہے, اسی طرح جتنے بھی ادارے اگر آپ دیکھ لیں, فائر بریگیڈ کا ادارہ آپ دیکھ لیں, ریسکیو 1122 کے ادارے دیکھ لیں, کہ وہاں پر بھی لوگ وہ کرتے ہیں. یہ سارے ادارے ہمارے سروں کے تاج ہیں. یہ تو میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا کبھی بھی نیریٹو نہیں رہا ہے کہ پاک فوج کے خلاف. پاک فوج ہماری فوج ہے, ہمارا فخر ہے, اسی کی وجہ سے آج ہمارے بارڈر محفوظ ہیں. یہ تو میں یہ کلیئر کر. دوسری بات دیکھیں, یہ اس وقت موجودہ گورنمنٹ کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ ایک چارج شیٹ جاری کی ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے. انہوں نے یہ بات بتا دی ہے کہ یہ اس وقت جو پوری گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے یہ ساری کی ساری فارم 47 کی حکومت ہے. خود 129 سے جب الیکشن لڑے ہمارے حافظ نعیم صاحب, تو جب ان کو جیت قرار دی گئی تو انہوں نے آن دا ریکارڈ یہ بات کہی کہ یار یہ سیٹ پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے, یہ سیٹ انہیں دی جائے, ہمیں نہ دی جائے, میں یہاں سے ہار چکا ہوں. یہ ان کی مورل ایتھکس ہے کہ اس شخص نے اپنی شکست کو تسلیم کیا. کیا یہ اچھا ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی والے بھی اس چیز کو اپناتے ہیں؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں, میں نون لیگ کی نہیں لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کرتا ہوں, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے. اس میں یہ میری اپنی رائے ہے, میں اس کو مانتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت پاکستان کے اندر ایک جمہوری اقتدار کو اون کرتی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اس وقت خود بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بات اون کر لی ہے کہ پنجاب کے اندر فارم 47 کی حکومت ہے. انہوں نے خود, ان کے بھی بیانات آپ کے سامنے, انہوں نے کہا کہ یہاں سے پی ٹی آئی کا مینڈیٹ تھا جو ان کو دیا گیا. تو میں نے کہا یہ وقت ہے
آگے بڑھیں, آپ بھی ریزائن کریں, بلکہ ان سے مطالبہ کریں کہ یہ اس وقت جعلی مینڈیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں فارم 47 کی, تو فارم 45 کی جو اوریجنل فارم 45 سے انہیں لایا جائے اور اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے اور ان لوگوں کو اقتدار دیا جائے جو اقتدار کے حقدار ہیں. عطا صاحب, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں فارم 47 کی حکومت بنی ہے تو کیا سندھ میں فارم 45 کی حکومت؟ نون لیگ والے تو یہی کہتے ہیں, ان کا بیانیہ آپ سن لیں, وہ بھی یہی کہتے ہیں, اور سب کے سامنے میں تو آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ چھوڑ دیں, آپ ہمیں بھی یہاں سے جو ایم کیو ایم جیتی ہے یا پیپلز پارٹی جیتی ہے, آپ ہمیں بھی سائڈ پہ کر دیں, انہیں بھی آپ جماعت اسلامی کے لے لیں, آپ تحریک لبیک والوں کے لے لیں, آپ اور جتنی پارٹیاں ہیں ان سب سے کہیں کہ فارم 45 منگوا لیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. فارم 45 تو چینج نہیں ہو سکتے نا, اس کے مطابق جو حقدار بنتا ہے اس کو آپ دے دیں. مشتاق صاحب, آزاد کشمیر کے حالات میں ہم نے دیکھا بڑی انسرٹنٹی دیکھی الیکشن کے دوران بھی, بلکہ الیکشن سے پہلے بھی, لیکن جو سٹنگ گورنمنٹ ہے PMLN کی, ان کی جانب سے سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ الیکشنز جو ہیں وہ اپنے ٹائم پہ کروائے جائیں گے, اور ہم نے دیکھا کہ الیکشنز اپنے ٹائم پہ ہوئے. تو مشتاق صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے جو حالات ہم نے دیکھے, انسرٹنٹی دیکھی ہے, اس میں انڈیا کا کس طرح رول دیکھتے ہیں؟ دیکھیں کشمیر کے ویورز, یہاں پہ ہم ایک شارٹ بریک لیں گے. مشتاق صاحب, میں آپ سے کنٹینیو کروں گا. ویورز ول ٹیک اے شارٹ بریک, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ویورز. مشتاق صاحب, ہم نے دیکھا DG ISPR کی بھی ابھی ایک ریسنٹ اسٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کو بھی بڑا محتاط ہو کے اسٹیٹمنٹس دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ جس طرح کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں آزاد کشمیر کے الیکشنز کے اندر اور جو انڈیا کا رول ہے, تو کس طرح دیکھتے ہیں DG ISPR کی پریس کانفرنس کو مشتاق صاحب؟ دیکھیں, میں پہلے تو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو ہمارے محترم بیٹے بھائی صاحب نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف فوج کے ساتھ ہے, اور ان کا, میں دیکھیں ہوا کا میں کچھ اور چیز ہوتی ہے اور گراؤنڈ کے اندر کچھ ہوتے ہیں. ہم ہیں گراؤنڈ کے کھلاڑی, جو بیچ میدان میں کھیلنے والے کھلاڑی ہیں. تو مجھے حلفاً میں ایک بات کہتا ہوں کہ تقریباً میں آپ 80% کہہ لیں, آپ 80% جو ہمارے PTI کے دوست ہیں, جو ووٹر ہیں, وہ فوج کے خلاف بیانات دیتے ہیں, بولتے ہیں, ہمارے سامنے بولتے ہیں. اگر اس کا میرے خیال میں اگر کوئی نہیں مانے گا تو وہ میں زبردستی نہیں کر سکتا. اچھا, پھر دوسری بات یہ کہ ISPR جو ہے انہوں نے جو وہاں کا بیان دیا ہے کشمیر کا, اب کشمیر کے متعلق میں آپ سے ایک بہت یعنی کہ جیسے کہا جائے کہ اندھے کی آنکھ پہ پٹی باندھو تو بھی وہ رسا بتائے گا. جنرلی ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ ایک طرف کشمیر ہے, کشمیر کی مداخلت پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہے, اس کے ساتھ اب اسرائیل بھی مل گیا ہے, اسرائیل اور یہ مل کے کریں. تیسرا افغانستان بھی اس کے ساتھ مل گیا ہے جن کی مداخلت بہت زیادہ ہے, کیونکہ افغانستان یہاں ہمارے KPK میں یا دوسرے میں وہاں پر وہ فعال کردار ادا نہیں کر پا رہا جو یہ تینوں مل کے افغانستان یہ ہمارے کشمیر میں کر رہے ہیں. تو اس کے اندر جو ہے جب یہ کردار ادا کریں گے اور اس کا ساتھ جو ہے پھر ہمارے ساتھ نہ کہیں آپ اس کو, یہ کہیں کہ اس طرح سے جو ہماری رولنگ پارٹی ہیں یا دوسری پارٹی ہیں وہ بھی اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گے اپنا قبضہ حاصل کرنے کے لیے یا ووٹ لینے کے لیے یا وہاں حکومت بنانے کے لیے, تو یہ مناسب چیز نہیں ہوتی. تو اس لیے ISPR کا جو بیانات جو آئے ہیں وہ پہلے بھی آپ نے اس وقت بھی دیکھا ہوا, جیسے عمران خان صاحب کے سلسلے میں انہوں نے بیان دیا تھا تو وہ بیانات کتنے سخت تھے, وہ بچوں کی باتیں نہیں تھی. وجہ یہ تھی کہ گراؤنڈ کے اوپر کیا ہو رہا ہے اس کا بیان دیا گیا تھا. اور اب جو انہوں نے یہ جو بیان دی ہیں یہ اب میں اس کے متعلق زیادہ تبصرہ نہیں کہوں گا کہ کیونکہ ہماری پارٹی پالیسی یہ ہے کہ وہ جو ہم جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ فوج کے خلاف یا کسی کے خلاف اتنی باتیں نہ کریں تو وہ مناسب ہوگا. بالکل ٹھیک. جی جناب. عطا صاحب, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ DG ISPR کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے متعلق جو ہے ہم کوئی نیگیٹو اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتے, لیکن DG ISPR نے جو ایک چیز کو ہم نے دیکھا بڑا انفلوئنس فوکس کر کے انہوں نے بات کی ہے کہ تمام تر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بڑا محتاط ہو کے اسٹیٹمنٹ دیں, کیونکہ جس طرح کی سچویشن ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ فیس کر رہی ہیں, اگر ہم
تین اینڈس پہ بات کر لیں. اگر بلوچستان کے حالات دیکھیں, پھر اس کے بعد ہم KPK کے حالات ہیں, پھر اس کے بعد جو آزاد کشمیر کے الیکشنز کے اندر جس طرح کی اگریسونیس دیکھنے میں آئی انڈیا کی جانب سے, اور جس طرح ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگوں کو شہید کیا گیا وہاں پہ, تو کیا سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں, جو ہمارے ISPR صاحب کے انہوں نے جو بیان دیا ہے, یہ تو اس وقت جو موجودہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو اقتدار کی کرسیوں کے مزے لے رہے ہیں, اور جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ صرف عیاشیاں ہی کر رہے ہیں, یہ تو ان کے خلاف انہوں نے چارج شیٹ دے دی کہ یعنی کہ اس وقت پاکستان, اب دیکھیں ہماری جو فوج ہے وہ بارڈر کی حفاظت کرے, اندرونی انتشار کی حفاظت کرے, ان سے لڑے, یا بیرونی جو مداخلتیں ہو رہی ہیں ان کے خلاف نبرد آزما ہو. اب جو سیاستدان ہوتے ہیں وہی ملک کو چلاتے ہیں. انہوں نے تو یہی کہا کہ یہ کام تو سیاستدانوں کے ہیں کہ وہ میچورٹی کا مظاہرہ کریں. اب اس وقت دیکھیں کہ اس وقت جو ایک کشمیر کی, یعنی کہ اس سے پہلے گلگت بلتستان کے اوپر لڑائی ہو رہی تھی, یعنی کہ یہ چوہا بلی کی کھیل میں جو جس طرح کی لڑائی ہو رہی ہے, پہلے وہاں کی اقتدار کی لڑائی ہو رہی تھی, اس کے بعد جو ہے نا پھر ہم نے دیکھا کہ اب کشمیر کے اوپر یہ لوگ لڑ رہے ہیں, اور کس طرح لڑ رہے ہیں, یعنی کہ ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں اور کس حد تک جا رہے ہیں. وہ آپ نے وہ دیکھا کہ ماشاءاللہ, یعنی کہ اس وقت تو ان کو چاہیے کہ اس طرح, بالکل یہ بات تو ہونی چاہیے کہ اس طرح کے بیانات دیے جائیں کہ جس سے ملک میں انتشار نہ پھیلے. اور یہ سارے یعنی کہ اس وقت یہ, کیونکہ یہ تو اتارے گئے کھلاڑی تھے, جیسے میرے بھائی انہوں نے بزرگ نے کہا کہ یہ ہم تو گراؤنڈ کے کھلاڑی ہیں, تو گراؤنڈ کے اندر جو کھلاڑی اتارے گئے وہ تو پرفارم کر ہی نہیں رہے. ان کی پرفارمنس کے خلاف تو کوچ نے بات کر دی, کوچ نے تو کہہ دیا کہ یہ ڈیلیور کر ہی نہیں رہے, یہ بات صحیح کر ہی نہیں رہے. اگر یہ لوگ نظام حکومت صحیح چلا رہے ہوتے تو محسن ہمارے وزیر داخلہ صاحب کو یہ بیان دینے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی. بالکل ٹھیک. ظفر خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ظفر صاحب, DG ISPR کا بیان آیا ہے, ان کا کہنا ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں, ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہر محاذ پہ دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہوئی ہے, اور شہادتیں بھی دے رہے ہیں, اور تمام تر سچویشن کو جو ہے وہ انڈر کنٹرول بھی رکھا ہوا ہے. تو لیکن انہوں نے ایک اپیل کی ہے پولیٹیکل لیڈرشپ سے کہ تمام پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ بڑے محتاط انداز کے اندر اسٹیٹمنٹس دے, کیونکہ جس طرح کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں بلوچستان کے اندر ہیں, KPK کے اندر ہیں, اور ابھی جو ریسنٹ ہم آزاد کشمیر الیکشنز کے اندر ہم نے حالات دیکھے, تو کیا سمجھتے ہیں ابھی پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ بلا شبہ کرنا چاہیے, اس پہ تو کوئی دو بات اور دو رائے ہے ہی نہیں. اور پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس کو ہی اصل میں زیادہ جو ہے میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. لیکن اس وقت دیکھیں صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دو جو بیانات آئیں یہ اس لحاظ سے بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ ابھی تک تو جو ہے وہ جو خارجہ جو معاملات تھے اس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ بہت اچھی پرفارمنس اور اچھی پروگریس جو ہے وہ پاکستان نے دی, اور پاکستان کے اداروں نے دی, اور پوری دنیا نے اس کو تسلیم کیا, اور ثابت ہوا کہ ہاں نو ڈاؤٹ پاکستان جو ہے وہ اس ریجن کے اندر بہت بڑی طاقت ہے. اچھا, اس کے بعد یہ تھا کہ داخلی معاملات کے اوپر ہر فرد سوال اٹھا رہا ہے, ہر فرد بات کر رہا ہے, سیاسی ہو یا غیر سیاسی ہو, پوری عوام یہ بات کر رہی تھی کہ یہ جو سسٹم ہے یہ سسٹم نہیں چل پا رہا اور یہ جو ہے کولیپس کر گیا ہے. اب یہ بات جو مقتدر جو افراد ہیں یا مقتدر جو قوتیں ہیں ان کی طرف سے بھی بات آ گئی, تو یہ عوام جو بات کہہ رہی تھی انہوں نے اس کو سیکنڈ کیا ہے, اور اس حوالے سے انہوں نے کچھ چیزیں بھی تجویز کی ہیں, جیسے محسن نقوی صاحب نے تجویز کیا کہ نئے صوبوں کے حوالے سے یا انتظامی یونٹس کے حوالے سے, اور جو ہے وہ اس کو نیچے تک جو ہے وہ جو پاورز ہیں ان کو جو ہے بالکل گراس روٹ تک جو ہے وہ ٹرانسفر کرنے کے حوالے سے بالکل ٹھیک بات ہے, درست بات ہے. DG ISPR کی طرف سے جو بات آئی کہ پہلے جب 7 کروڑ عوام تھی تو تب بھی یہی 4 صوبے تھے, اور آج جو ہے وہ اگر 27 کروڑ کی جو ہے وہ پاکستان کی آبادی ہو گئی ہے تو آج بھی وہی 4 صوبے ہیں, اور یہ 4 صوبے ڈس بیلنس ہیں. اگر یہ صوبے بڑھتے تو اس کے نتیجے میں کسی کو نقصان کیا ہو رہا ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ کوئی ان کو یہ نقصان ہو رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں ان کے یہ اختیارات سلب ہو رہے ہیں؟ کوئی نہیں ہو رہا ہے, بلکہ یہ ہوگا کہ جو ہے وہ کئی جو ہے وزیر اعلیٰ ہوں گے, کئی جو ہے انتظامی یونٹ کے سربراہان ہوں گے, ان کے پاس پورے پاورز ہوں گے, ان کے پاس پورے اختیارات ہوں گے. عوام کو
جیسے ایک یعنی فرد کو صادق آباد سے اور رحیم یار خان سے لاہور جانا پڑتا ہے اپنے کام کے لیے، اس کو جو ہے وہ یہیں اپنے گھر کے قریب جو ہے وہ سیکٹریٹ بھی ملے گا، اور وہ سارے جو ہے وہ یعنی اس کے جو امور ہیں وہ وہاں قریب سے ہو جائیں گے، کرایہ بھی کم خرچ ہو رہا ہے، ہر چیز کم خرچ ہو رہی ہے۔ جو ایلیٹ کلاس ہے جو اپنے اختیارات کا وہ کر رہی ہے کہ جیسے شاید اس کے اختیارات چھن جائیں گے تو کیا چھنیں گے بھائی، آپ کی جگہ اب 3 وزیر اعلیٰ ہو جائیں گے تو وہ 3 جو ہے وہ اسمبلیاں ہو جائیں گی، یا جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ ظفر صاحب آپ نے پنجاب کی بات کری، تو آپ کیا سمجھتے ہیں سندھ میں بھی صوبے جو ہے وہ بننے چاہیے؟ دیکھیں پورے پاکستان کے چاروں صوبوں کے اندر اگر صوبوں کی تقسیم ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں کیا نقصان ہے؟ اگر کسی سکھر والے کو اور لاڑکانہ والے کو وہیں پر جو ہے اس کا کام ہو جاتا ہے، اس کو وہیں سیکٹریٹ مل رہا ہے، وہیں اس کو جو ہے وہ ساری اتھارٹیز مل رہی ہیں، تو اس کو یہاں کراچی آنا پڑتا ہے، تو اس میں کسی کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم شروع سے فرد ہو یا ادارے ہوں، بیشتر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو اختیارات کا ایک ہوقہ ہے، اختیارات کا ارتکاز وہ اپنی ذات میں یا اپنے ادارے میں سمیٹنا چاہتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلے یہ کہتے تھے کہ وفاق نے سارے اختیارات قبضہ کیے ہیں، سارے اختیارات وفاق کے پاس ہیں، اچھا جی 18ویں ترمیم کے ذریعے سے اس صوبوں کو دے دیے گئے، تو اب جو ہے وہ نیچے سے یہ شور اٹھ رہا ہے کہ سارے اختیارات صوبوں کے پاس ہے، جو نیچے پرویز مشرف سے لاکھ اختلاف صحیح، لیکن جو پرویز مشرف کا جو سٹی گورنمنٹ کا جو سسٹم تھا اس کے اوپر سب متفق ہیں کہ وہ تو بڑا بہترین نظام تھا، اس کے نتیجے میں بڑی ترقی ہو رہی تھی، بڑا کام ہو رہا تھا، اس کے اندر جو ہے وہ پولیس بھی اور تمام جتنے بلدیاتی محکمے اور امور اور ایجوکیشن اور صحت سب جو ہے وہ نیچے سٹی گورنمنٹ کے پاس ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو بیٹھ جاتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بس اختیار میرے پاس رہنے دو، میرے اختیارات ان کے حوالے کچھ نہیں ہونے چاہیے، بالکل یہ لڑائی ہے۔ ورنہ مشتاق صاحب، ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس سٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بولا ہے کہ مزید انتظامی یونٹ جو ہیں وہ ہونے چاہیے، صوبے بھی بننے چاہیے، کیونکہ جس طرح پاپولیشن میں اضافہ ہو رہا ہے پاکستان کی، اس کی ضرورت ہے کہ مزید یونٹس بنے، تو پیپلز پارٹی اس سٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ موضوع یہ تھا ہی نہیں، آج کا یہ موضوع تھا ہی نہیں۔ ہم بات کر رہے تھے کشمیر کے حوالے سے، ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے، ہم بات کر رہے تھے جو صوبوں کے دوسرے مسائل کے حوالے سے۔ یہ موضوع بیچ میں آ کیسے گیا؟ سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ موضوع تھا ہی نہیں۔ مشتاق صاحب اسٹیٹمنٹ تو آئی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے، ہاں جی آپ بات کر رہے آئی ایس پی آر کے اس کے حوالے سے، تو اس کے اندر یہ تو نہیں کہا گیا تھا کہ سندھ کے اندر وہ بنائے جائیں، صوبے بنائے جائیں، ابھی اس کو منع نہ کریں، اس کے اندر ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی، یہ بات نہیں، اس میں احتیاط کے ساتھ بیان دینے کی بات ہو رہی تھی۔ ہم پاکستان کی سالمیت کی بات کر رہے تھے، ہم صوبوں کی سالمیت کے اوپر ابھی آئے نہیں تھے۔ بالکل سالمیت ہونی چاہیے، صوبوں کی ہر چیز ہونی چاہیے، لیکن ہم پاکستان کی سالمیت کی بات کر رہے تھے۔ ہم وہ بات کر رہے کہ جو ہم بیانات دے رہے ہیں اسے چلے مشتاق صاحب اگر آپ نے اس پہ رسپونڈ نہیں کرنا وہ ٹھیک ہے، بالکل آپ کا رائٹ ہے، لیکن یہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ کے حوالے سے ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریسنٹ جو بیان آیا ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، اور پھر دوسری جانب پی ایم ایل این کی جانب سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہاں سے بھی وہی سخت سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، تو کیا لگتا ہے کہ اگر کشمیر کے اندر پی ایم ایل این کو وننگ پوزیشن میں آتی ہے تو کیا پیپلز پارٹی سپورٹ کرے گی ان کو حکومت بنانے میں؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہمیشہ سے پالیسی شروع سے یہ رہی ہے کہ وہ جو بھی رزلٹ آتا ہے اس کو ہمیشہ انہوں نے ساتھ دیا ہے، ہمیشہ۔ جبکہ آپ اس دفعہ اس الیکشن کی بات کریں، اس الیکشن کے اندر جو پاکستان میں ہوئے اس کے اندر بھی سب کو اختلاف تھا کہ بھائی ان کے ووٹ چھینے گئے یا کیا گیا، اس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی تھا کہ پاکستان کے جو ہے پیپلز پارٹی کے ووٹ چھینے گئے، پھر بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان کے مفاد کے اندر یہ فیصلہ کیا اور ان کا ساتھ دیا۔ پاکستان پاکستان پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جس کے اندر پاکستان میں سب سے زیادہ شہید ہوئے ہیں لوگ، سب سے زیادہ، جیسے میں کہوں گا ایم کیو ایم جو ہے اس کے اندر بھی کافی شہید ہوئے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی میں شہیدوں کی پارٹی ہے جس کے اندر میرا بڑا بیٹا بھی شہید ہوا ہے۔
اور جب ہم شہادت دیتے ہیں تو ہم اپنے ملک کے خلاف نہیں جا سکتے اور نہ جائیں گے. ہم شہادت دینا جانتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے جالے شہادت دینا جانتے ہیں. جب شہادت دیں گے تو ہم خلاف کیسے جائیں گے؟ تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ہم نے ہمیشہ پاکستان کے سالمیت کے خلاف بات نہیں کی ہے, پاکستان کی سالمیت کے ساتھ دیا ہے. لیکن اگر جو کوئی چیز ہوتی ہے, اختلاف رائے ہوتا ہے, جو ہماری رائے ہوتی ہے وہ ایک الگ ہوتی ہے کہ بھئی یہ چیز غلط ہے, اس کا برملا اظہار کرنا چاہیے. اور جب برملا اظہار ہوتا ہے تو سامنے والے کو, چاہے پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا پاکستان تحریک انصاف ہو یا ہمارے ایم کیو ایم ہو, ان کو حقائق کا سامنا لیتے ہوئے, حقائق کو دیکھتے ہوئے بات کرنی چاہیے. تو میں کہوں گا کہ ہمارے لیڈر جو ہیں بلال بھٹو صاحب زرداری بہت محتاط انداز میں بات کرتے ہیں اور ان کی کوشش یہی ہوتی ہے. اب آپ مثال لے لیں, ہمارا تعلق کراچی سے, میں کراچی والا ہوں, میرا تعلق کراچی سے ہے, تو کبھی ہم کراچی کے خلاف بات نہیں کریں گے. ہم کراچی کی جو بہتری کے اندر ہوگی وہی بات کریں گے. تو میں پھر یہ کہوں گا کہ ہمارا بیان اس منزل میں بہت محتاط ہے اور ہم اپنی لیڈرشپ کے جو بیانات ہیں ہم اس کی تائید کرتے ہیں اور اس کی تائید میں رہتے ہوئے اپنے بیان کو بہت محتاط انداز میں رائے عامہ کے سامنے پیش کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. عطا صاحب, ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو اسٹیٹمنٹ آئی اس میں ان کا بڑا ایک فوکسڈ ہو کے ان کا یہ کہنا تھا کہ عوامی مسائل حل کرنے کے لیے ایک تو پاور جو ہے وہ نچلی سطح تک دی جائیں. پھر ہم نے دوسری جانب یہ بھی دیکھا کہ بلاول بھٹو کی جانب سے بھی اسٹیٹمنٹ آئی اسمبلی کے اندر کہ ہم نے تو سندھ کے اندر الیکشنز کرا دیے ہیں لوکل گورنمنٹ کے, تو پنجاب میں بھی کرائے جائیں. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ایک چیز کو بڑا پوائنٹ آؤٹ کیا کہ مزید یونٹس بننے چاہیے جس سے لوگوں کے مسائل جو ہے حل ہو؟ جیسے ظفر خان صاحب نے ابھی کہا کہ اگر کوئی انٹیریئر سے بندہ اگر کراچی آتا ہے لاڑکانہ سے, اگر وہیں بیٹھے بیٹھے اگر اس کے مسائل حل ہوں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ مزید یونٹس بننے چاہیے تب پورے پاکستان کے اندر؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ایک بات کلیئر ہونی چاہیے کہ دیکھیں اس وقت پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے, یعنی کہ آج ہماری جو معیشت ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو اپنے ڈیفیسنٹس ہیں وہ کس طرح پورے کر رہے ہیں, یعنی کہ ایک عام آدمی پر وہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے. یعنی کہ اس وقت جو ٹیکس کا جو ہدف پورا نہیں ہو رہا تو وہ پیٹرول پر لیوی لگا کر پورا کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے تو اس ملک کے اندر اس ملک کی معیشت تو بحال ہو, وہ تو فعال ہو. اس کے بعد ابھی جو ہم تو 4 اسمبلیوں کے, ہم تو ان 4 اسمبلیوں کی تنخواہوں کا اور ان کے اخراجات کا, ان کے فیول کا بوجھ ہم نہیں اٹھا پا رہے. تو مزید صوبے اگر بنیں گے تو مزید اسمبلیوں کی مزید جو ایم پی ایس ہوں گے یا مزید جو ایم این ایز ہوں گے ان کے اخراجات اٹھانے کا متحمل یہ ملک ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات دیکھیں, سوچنے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے. آپ یہ مجھے بتائیں کہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے اس میں 28 یا 26 صوبے شاید ہیں, آج اس کی آبادی 1 ارب سے تجاوز کر چکی ہے. یہ آواز وہاں سے نہیں آئی کہ وہاں انتظامی طور پر وہاں بھی صوبے بننے جائے, اور یہاں تو وہ بھی اتنا بڑا رقبہ ہے, اور وہ اس کے مطابق اگر ہم دیکھا جائے چائنا ہمارا ہے, اس کا کیا ہے پوزیشن کیا ہے. مین چیز یہ ہے کہ پاور نیچے پہنچائی جائے. ہمیں یعنی کہ ایک کونسلر کا جو نظام ہے, جو بلدیاتی نظام ہے, میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہترین نظام ہے. لیکن اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ابھی بھی جو کچھ ہو رہا ہے, یعنی کہ ٹاؤنز کے لیول کے اوپر جو مطلب فنڈنگ ہوتی ہے, وہ جو فنڈ جنریٹ کرتے ہیں خود, یعنی کہ ٹیکسز وغیرہ لگاتے ہیں, آیا اور اس کو جو چیئرمین کو جو او زی ٹی ملتی ہے 12 لاکھ روپے. پہلی بات تو یہ کہ وہ کونسلر جو بیچارہ کونسلر جو گلی سے, جس کو ہر بندہ جانتا ہے, ہر گلی میں وہ موجود اپنی 4 گلیوں کی نمائندہ ہوتا ہے, اس تک کتنا فنڈ پہنچایا گیا ہے. ابھی بھی جیسے میں بات کروں گا یہاں پہ, جیسے کراچی کی بات ہو رہی ہے, میں خود کراچی کا رہنے والا ہوں, مجھے خود کراچی کا کنسرن ہے. کراچی اس وقت کراچی کے اندر حکومت میں اگر دیکھا جائے تو صوبائی حکومت کس کی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے. میئر کراچی اس وقت مرتضیٰ وہاب صاحب ہیں. صدر مملکت یعنی کہ وہاں پہ کولیشن ہے, اور صدر مملکت پاکستان جو ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کراچی کا نقشہ اس ٹائم مختلف ہو. میں تو اللہ سے دعا کر رہا ہوں, یعنی کہ آج ہم اس جگہ پر آ کے کھڑے ہو گئے کہ ہم اللہ سے رحمت مانگتے ہوئے بھی ہچکچا رہے ہیں. بالکل, ہم بھی عطا صاحب ہم بھی بالکل دعا کر رہے ہیں. لاسٹ منٹ رہ گئے. ظفر صاحب, انتظامی یونٹس کی تو بات ہوئی, لیکن ہم نے دیکھا حافظ نعیم صاحب کی جانب سے بھی ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے, فارم 47 مسلط کردہ اور کروانے والے دونوں ناکام ہو چکے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں اسٹیٹمنٹ کو؟ دیکھیے, میں آپ کو بتاؤں کہ ساری جو سیاسی پارٹیاں ہیں پاکستان کی, وہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں. لیکن جس طرح سے غالباً مشتاق صاحب وہ جیسے کہہ رہے تھے کہ صاحب یہ تو بات ہی نہیں ہوئی تھی کہ یہ آج کے ایجنڈے میں گفتگو میں شامل ہے یا نہیں ہے, تو مجھے نہیں پتا.
دیکھیں اس وقت جو ملک کے اندر سب سے بڑا ایشو وہ محسن نقوی صاحب کا بیان اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس جو ہے وہ اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے. اگر بات ہو رہی ہے تو ہر طرف جو ہے وہ چوک اور چوراہے سے لے کر اور جو ہے وہ یعنی ٹاپ لیول تک اسی ایشو پر اسی موضوع کے اوپر بات ہو رہی ہے. اچھا ہمارا مسئلہ اور عالمیہ یہ ہے کہ ہم عوام کی رعایت کو تو کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, عوام کو سہولت دینے کے لیے تو کوئی تیار نہیں ہے کہ بھئی عوام کو سہولت مل رہی ہے تو وہ چیز بہترین ہے اگر عوام کو سہولت مل رہی ہے. اچھا اس کے نتیجے میں ملک کا انتظامی جو معاملہ ہے سب یہ کہتے ہیں کہ بھئی انتظامی لحاظ سے خاصی جو ہے بیڈ گورننس ہے, گڈ گورننس نہیں ہے. اب اس گڈ گورننس کو لانے کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے, تو یہ ایک ڈیبیٹ اور ڈائیلاگ شروع ہوا ہے, اور جب یہ ڈیبیٹ اور ڈائیلاگ جو ہے جتنی زیادہ آگے بڑھے گی اس کے نتیجے میں یہ چیزیں ریفائن ہو کر سامنے آئیں گی اور کوئی ایک ریفائن صورت جو ہے وہ سامنے آ جائے گی جس کے نتیجے میں ملک کے جو انتظامی امور ہیں, ملک کی جو داخلہ جو صورتحال ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے بھی یہ سوچنے کا کام سیاسی پارٹیوں کا ہی ہے, سیاست دانوں کا ہی ہے, مقتدر قوتوں کا ہی ہے, اور ان سب کو مل بیٹھ کر اس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا. ورنہ ہر فرد جو ہے وہ شاکی ہے, شکوہ کر رہا ہے, غیر مطمئن ہے, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے بنیادی مسئلے بھی جو ہے وہ اس سسٹم کے اندر جو ہے وہ جیسے حافظ نعیم نے کہا ہے کہ فارم 47 کی حکومت ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی یہ, میں تو یہ کہتا ہوں کہ بنیادی جو مسئلے ہیں عوام کے وہ بھی حل نہیں ہو پا رہے, مہنگائی, بے روزگاری, بلدیاتی امور اور ان کے جو ہے وہ روزگار اور ان کی صحت, کسی بھی حوالے سے لوگ مطمئن نہیں ہیں. تو اسی لیے مشتاق بلوچ صاحب لاسٹ کامنٹ. مشتاق صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو اس سچویشن کے اندر جب ہم دیکھ رہے ہیں بلوچستان کے کیا حالات ہیں, کے پی کے کیا حالات ہیں, کیا میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ لاسٹ کامنٹ مشتاق صاحب. کیا فرمایا آپ نے؟ ہلو جی آپ کو آواز آ رہی ہے مشتاق صاحب؟ جی اب کم آ رہی ہے آواز. جی میں کہہ رہا ہوں لاسٹ کامنٹ مشتاق صاحب, جس طرح کے سیکیورٹی کے کنسرنز ہیں ہمارے ملک کے اندر, ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اب شہادتیں بھی دے رہی ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی سیم پیج پہ, سیم ٹیبل پہ بیٹھ کے تھوڑی سی میچورٹی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ بیان بتانا چاہوں گا کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ورکر ہیں یا جو ہے وہ ہم اپنی پارٹی کی پالیسی کی تائید کرتے ہیں, اور جو ہماری پارٹی جو بیانات دیتی ہیں جو وہ کر رہے ہیں, ان کے اسپوک پرسن بھی ہیں ہمارے پارٹی کے جو بیانات دیتے ہیں ہم اس کی تائید کرتے ہیں. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ جو ہماری فوج کے جوان جو شہادتیں دے رہے ہیں اس کا ہمیں انتہائی افسوس ہوتا ہے اور دکھ کے ساتھ, کیونکہ وہ ہمارے لیے جان دے رہے ہیں, اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان کا ساتھ دیں, اور یہ نہ کہ ہم دو اپنی مسجد بنا کے الگ ہو جائیں. اور جیسے اب بلوچستان میں ہو رہا ہے, ابھی وہاں شہادتیں ہوئی ہیں, وہاں پر کے پی کے اندر ہو رہا ہے, اور الحمدللہ ابھی اس وقت بات ہے کیونکہ جنرل بورڈ ابھی کراچی میں کچھ تھوڑا سا کم ہو گیا, پہلے کراچی میں بے انتہا زیادہ تھا. تو ہمیں سب کو مل کے اس کا ساتھ دینا چاہیے, اور نہ کہ ہم اس بات پہ زیادہ زور دیں اس مسئلے کے اوپر کہ 47 کیا ہے, 48 کیا ہے, 49 کیا ہے, 50 30 کیا ہے. اس پہ زور ہمارا بعد میں ہونا چاہیے. پہلے ہمارا زور اس پہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو جوان شہید ہو رہے ہیں, جو ہمارے بچے مر رہے ہیں, جس کے اندر میرا بیٹا بھی تھا وہ جو شہید ہوا ہے, ہمیں اس کے اوپر دینا چاہیے کہ وہ چیزیں نہ ہوں اور ان عوامل کو روکا جائے. اور جب تک ہم ان عوامل کو نہیں روکیں گے, اور وہ کون روکے گا, وہ ہماری فوج روکتی ہے اور ہماری سیاسی لیڈرشپ روکتی ہے اپنے بیانات کے ذریعے, تو جو ان کو ایک راہ دکھاتی ہے. بالکل ٹھیک. مشتاق صاحب آپ کا ورژن آیا. عطا محمد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, ظفر خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, مشتاق صاحب آپ کا بھی. ہوپ فلی ویئرز جو جس طرح کے حالات ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ آئی اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی, لگتا یوں ہے کہ تمام تر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اب وہ آن بورڈ بھی ہوں گی اور اسٹیٹمنٹ کو سیریسلی لیں گی, اور تمام تر جو حالات جن مشکلات کا سامنا ہے پاکستان کو اس سے بھی باہر نکالنے کے اندر جو ہے تمام تر لوگ جو ہے اپنا پارٹ پلے کریں گے. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.